جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ آرزوؤں کی بہتات بہت بڑی بیماری ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ انسان فرعون والی زندگی اور موسیٰ والی عاقبت چاہتا ہے۔ جب تک مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد نہ ہو تو ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو انکار نہ کرنا۔ جو شخص سب کی بھلائی مانگتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ جس کا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ ہو وہ موحد بھی کافر ہوگا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سنگ دل رہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو نصیب پر خوش رہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ پھول کی ایک دن کی زندگی کیکر کی کئی سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ دنیا کو ہنسانے والا تنہائیوں میں روتا بھی ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون شریک ہوگا؟ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور کر دیتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو ہمارے مستقبل کو بکری بنا کے کھا جاتا ہے۔